الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام اور دیگر احباب گرامی، میری گفتگو آپ لوگوں سے اخوانیت کے بارے میں چل رہی ہے کہ اس جماعت کو جنہوں نے قائم کیا ان کے نزدیک کون سی شخصیتیں آئیڈیل کے طور پر مانی جاتی تھی۔ ان میں جمال الدین افغانی کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ میں بتا رہا تھا، اور یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جمال الدین افغانی نے نبوت کے تعلق سے کس طرح کا کفریہ کلام کیا تھا، جس کی بنیاد پر ان پر کفر و زندقہ کا حکم لگایا گیا اور انہیں ترکی سے نکال دیا گیا۔ چنانچہ وہ وہاں سے مصر چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ خلیل فوزی فیلیباوی نے السیوف القواطع کے نام سے عربی زبان میں افغانی کے عقیدے کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی۔ جمال الدین افغانی کے رد میں ان کے عقائد باطلہ کے خلاف شیخ خلیل فوزی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا السیوف القواطع، کاٹنے والی تلواریں، یہ کتاب کا نام ہے۔ اور اسی وقت اس کا ترجمہ ترکی زبان میں کر دیا گیا، جسے ترکی حکومت کے پاس پہنچایا گیا۔ یعنی گویا جمال الدین افغانی کی ترکی حکومت سے شکایت کی گئی اس وقت، اور جب ترکی حکومت کو واقفیت حاصل ہوئی جمال الدین افغانی کے تعلق سے اور ان کے عقائد کے بارے میں معلوم ہوا، تو حکومت نے انہیں ملک بدر کر دیا، جبکہ حکومت کی سفارش سے وہ وہاں گئے ہوئے تھے اس سے پہلے۔ چنانچہ وہاں سے وہ مصر چلے آئے اور یہاں انہوں نے ایک سیاسی پارٹی اور دیگر تنظیموں کی بنیاد ڈالی۔ سیاسی پارٹی کے بارے میں نے تفصیل سے بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے اور کون سی تنظیمیں بنائیں مصر میں آ کر، اس کے بارے میں کچھ تبصرہ ضروری ہے تاکہ ان کے کارناموں کے بارے میں صحیح اندازہ ہو سکے کہ مصر کے اندر آ کر کے انہوں نے کیا کھیل کھیلا، جہاں پر بہت ساری تنظیموں کے ساتھ اخوان المسلمون جیسی تنظیم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بنائی گئی۔ مصر میں آ کر کے انہوں نے جمعیت و مصر الفتات نامی کی بنیاد ڈالی۔ جمعیت و مصر الفتات نامی ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی انہوں نے مصر میں آ کر۔ 1878 کے اندر اسکندریہ نامی شہر مشہور ہے مصر کے اندر، وہاں پر مصر الفتات نام کر کے ایک جمعیت کی انہوں نے بنیاد ڈالی، جس میں فی الواقع ایک بھی مصری رکن نہیں تھا۔ مصر کے جو مسلمان تھے وہاں کے لوگوں کو رکن نہیں بنایا گیا اس جمعیت کے اندر۔ اس میں اکثر یہودی اور عیسائی تھے اور اکثریت ترکوں کی تھی۔ آپ اس کے لیے تفصیل محمد حسین کی کتاب جو مشہور ہے اتجاہات الوطنیہ فی الادب المعاصر، اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، پہلی جلد کی صفحہ نمبر 91 میں۔ محمد یوسف نجم نے اپنی کتاب الفکر العربی فی 100 سنہ، اس کے صفحہ 72-73 کے اندر لکھتے ہیں یہ کہ مصر کے اندر بہت ساری تنظیمیں بنائی گئیں، ان میں کچھ علمی تھی، کچھ سیاسی تھی، کچھ ادبی تھی، لیکن مصر الفتات کا تعلق سیاست سے تھا، جس کے بانی جمال الدین افغانی تھے۔ ادیب اسحاق جو کہ ایک عیسائی مفکر تھے، سلیم نقاش
یہ بھی عیسائی تھے، عبداللہ ندیم اور نکولا یہ بھی عیسائی، یہ سب اس کے اہم ارکان میں شامل تھے۔ دکتور سید بن حسین عفانی، جن کی ایک بہت ہی معروف کتاب ہے اعلام و اقزام فی میزان الاسلام، اس کی پہلی جلد کے 77 نمبر صفحہ میں یہ کہتے ہیں کہ اسکندریہ کے اندر جس جمعیت کی بنیاد جمال الدین افغانی نے رکھی تھی اس میں اکثر یہود نوجوان شامل تھے۔ یہ ایک خفیہ تنظیم تھی، اس کا اسی تنظیم کے نام پہ اخبار بھی نکلتا تھا۔ اس تنظیم کا ذکر تفصیل سے خود شیخ محمد عبدہ نے اپنی کتاب اسباب الحوادث العرابیہ کے اندر کی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس میں ایک بھی مصری نہیں تھا، بلکہ جو مسلمان بھی تھے وہ خلیفہ عبدالحمید کے مخالف ترک تھے، جو ترکی سے مصر بھاگ کے چلے آئے تھے۔ اور جس طرح ترکی میں انہی الحاد پسند مسلمانوں نے ترکی حکومت کے خلاف جمعیت ترکی الفتات جیسی تنظیم بنائی تھی، اور اسی طرز پر یہاں بھی انہوں نے جمعیت مصر الفتات کی بنیاد رکھی تھی۔ اور جس طرح ترکی میں کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکی حکومت کو گرایا گیا، یہاں بھی 1882 میں عرابی بغاوت کے ذریعے مصری حکومت کو گرانے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا گیا، جس میں انگریزوں نے مصری فوج کا اندازہ لگایا اور پھر اسی بغاوت کی بنیاد پر وہ مصر میں ایک زمانے تک قابض رہے۔ اس بغاوت کے روح رواں اگر ایک طرف احمد عرابی تھے تو دوسری طرف محمود سامی بارودی تھے۔ یہ اس بغاوت کا مقصد بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصر کے اندر ہم سوئٹزرلینڈ کی طرح جمہوریت لانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کے علماء ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ یہ پچھڑے ہوئے ہیں۔ پھر بھی ہماری کوشش یہی رہے گی کہ مرنے سے پہلے یہاں جمہوریت قائم کر دیں۔ تو یہ عرابی بغاوت دراصل اس میں دو انگریز جو کہ ماسونی تنظیم کے رکن تھے، ایک مسٹر بلنٹ اور ایک لارڈ کرومر، جو برطانوی حکومت کی طرف سے مصر کا مندوب بھی تھا، وائسرائے بھی تھا، ان دونوں نے یہ بغاوت کروائی تھی، کیونکہ اس وقت تک 1882 تک انگریزی فوج کو صرف اسکندریہ میں رہنے کی اجازت تھی، وہ مصر پر قابض نہیں تھے، قاہرہ تک ان کی رسائی نہیں ہوئی تھی ابھی تک۔ لیکن کچھ مسائل کو لے کر کے فوج کے جو ذمہ داران تھے ان کو ان لوگوں نے پھوڑا، جیسے کہ احمد عرابی اور محمود سامی بارودی، یہ لوگ فوج کے اہم ذمہ دار تھے اس وقت۔ ان لوگوں کو پھوڑا گیا اور بغاوت کرائی گئی، بظاہر دکھایا گیا کہ یہ اسکندریہ سے انگریزی فوج کو مار کے بھگا دیں گے، اور ان کی تعداد بھی کوئی 27 سے 30 ہزار کے برابر تھی، جبکہ وہاں پر انگریزی فوج 17,000 کے قریب تھی۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اسی کے بہانے انگریزی فوج مصری فوج کو ہرا دیتی ہے، اور یہ جو اس کے اندر اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ محمود سامی بارودی ہوں یا احمد عرابی ہوں، یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، محاذ چھوڑ کے بھاگ لیتے ہیں۔ اس کے بعد مصری فوج تتر بتر ہو جاتی ہے، ادھر ادھر بھاگ جاتی ہے، بہت سے پکڑے جاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، انگریزی فوج قاہرہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے جولائی 1882 کے اندر، اور اس کے بعد سے انگریزی فوج مصر پر مکمل طور سے قابض ہو جاتی ہے، اور پھر برطانیہ کی وہاں حکومت قائم رہتی ہے 1956 تک۔ اس کے بعد جمال عبد الناصر نے انگریزی فوج کو وہاں سے بھگایا مصر سے، اور پھر اس کے بعد
मिस्र मुकम्मल तौर से अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। तो ये इन लोगों की साजिश थी, और मासूनी जमात जो थी यहूदियों की, उन लोगों की साजिश से ये सब बाकायदा कराया गया था। अब आइए देखते हैं कि जमालुद्दीन अफगानी ने जो जमीयत कायम की थी मिस्र के अंदर आकर, मिस्र अल फतात के नाम से, उसी तरह से जिस तरह से कि कमालियों ने तुर्की के अंदर तुर्किया अल फतात के नाम से कायम की थी जमात, या जमीयतुल इत्तिहाद और तरक्की के नाम से, इन दोनों के अंदर किस तरह से यकसानियत पाई जाती है, मुशाबिहत पाई जाती है। मोहम्मद हुसैन अपनी किताब अल इत्तिजाहात अल वतनिया की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 69 के अंदर लिखते हैं कि दोनों जमीयतों में काफी मुशाबिहत पाई जाती है। इससे दोनों के मकासिद और प्लान का पता हम आसानी से लगा सकते हैं। दोनों जमीयतों में मासूनी यहूदियों और ईसाइयों की काफ़ी तादाद पाई जाती है। दोनों इस्लामी हुकूमतों को गिराने का ख्वाब देख रही होती हैं। ये अलग बात है कि तुर्की में उन्हें कामयाबी मिल गई लेकिन मिस्र में उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। ये दरअसल फ्रांसीसी इनकलाब से मुतासिर थी कि जिस तरह से फ्रांस के अंदर इनकलाब के जरिए से वहां की बादशाहत का खात्मा कर दिया गया, वैसे भी यहां से करना चाहते थे और यहूदियों की पार्लिमानी निज़ाम लागू करना चाहते थे जिसके अंदर सिर्फ करप्शन ही करप्शन होता है और मुल्क कभी तरक्की नहीं करता है। बहरहाल ये अलग बात है कि ये अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सके, यानी मिस्र के अंदर। और चूंकि इसके अंदर और उसके अक्सर रहनुमा जो थे वो यहूदी मासूनी थे, इसलिए इसमें कोई बैद नहीं है कि इन्हीं मासूनी यहूदियों ने जमालुद्दीन अफगानी के जरिए मिस्री जमीयत की बुनियाद डाली हो। जिस तरह से कि मिस्र के अंदर तुर्किया अल फतात के नाम से जिस तंजीम की बुनियाद डाली गई थी कमालियों के जरिए से, उसमें डोनमा यहूदियों का हाथ था। मुस्तफ़ा गजाल ने अपनी किताब के अंदर इसी जमीयत पर तबसरा करते हुए कहा है कि औराबी बगावत के पीछे इसी जमीयत का हाथ था, यानी मिस्र अल फतात का, जिसको जमालुद्दीन अफगानी ने कायम किया था। और इस जमीयत के पीछे मासूनी यहूदियों का हाथ था। इसकी तायीद उन अखबार के जरिए होती है जो बैरूत में वाक़ अमेरिकन यूनिवर्सिटी से छपी बहूस में हमें मिलते हैं, जिनमें यह सराहत से कहा गया है कि इस तरह की जमीयात के बनाने में मासूनियत का बड़ा रोल रहा है और जिनके हकाइक पर काफी अरसे तक पर्दा पड़ा रहता है। और अब ये बात यकीनी हो चुकी है कि यूनानी मासूनी तंजीम मकालबेरी ही तुर्की खिलाफत के खात्मे के लिए जमीयत तुर्किया अल फतात को कायम किया था। अहमद औराबी की एक लड़की आयात औराबी आज भी इख्वानी जमात में शामिल है। अमेरिका में ये रह करके खवातीन का शोबा संभालती है। सोशल मीडिया पर यह बहुत ज्यादा सरगर्म रहती है। तमाम मुस्लिम हुक्मरानों के खिलाफ लिखना और नौजवानों के खिलाफ उनको भड़काना इसका मकसद वहीद है। आयात औराबी करके आप लिखिए सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक के अंदर या ट्विटर के अंदर, कहीं भी आप लिखेंगे उसका नाम जरूर पाएंगे। ये इख्वानी जमात के अंदर कैसे शामिल है और व्हाइट हाउस तक किस तरह से इसकी रसाई है वहाँ अमेरिका के अंदर, और इख्वानियों के जरिए इख्वानियों की पूरी बात वो किस तरह से व्हाइट हाउस में पहुंचाती है, उसकी वीडियो और तस्वीरें, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये है इनकी हकीकत। और जब हम देखते हैं अहमद औराबी को, इनका वहां पर बड़ा नाम हुआ था मिस्र के अंदर, और ये समझा जा रहा था
कि फौजी हुकूमत को ख़त्म करके वहाँ पर जमहूरियत लाएंगे, जिस तरह से कि मोहम्मद सामी बारूदी ने इसका दावा किया था कि जमहूरियत को लाने में यहाँ के उलमा हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, नहीं तो हम जमहूरियत कायम कर देते, लेकिन मरने से पहले हम ज़रूर कायम कर देंगे। तो ये जो जमहूरियत लाना चाहते थे बगावत के ज़रिए से, अहमद ओराबी या महमूद सामी बारूदी बिल्कुल उसी तरह से जैसे आज मुस्लिम ममालिक के अंदर इखवानी वहाँ के हुक्मरानों के खिलाफ बगावत करते हैं कि हम फौजी हुकूमत को, बादशाहत को गिरा करके जमहूरियत लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है वो सब जानते हैं। दरअसल इसमें यहूदियों की जो मासूनी तंजीमें हैं उनका हाथ होता है। ये एक सोची समझी प्लानिंग है बाकायदा। चाहे बादशाही हुकूमतें हों या फौजी हुकूमतें हों, ये दोनों हमेशा जमहूरी हुकूमतों से मजबूत मानी जाती हैं। जिस तरह से शाही हुकूमतों के अंदर और फौजी हुकूमतों के अंदर फौज मजबूत होती है, उस तरह जमहूरी हुकूमतों में नहीं होती है। चुनांचे अवाम पर जिस तरह से गिरफ्त होती है फौजी हुकूमत की, और इसी तरह से शाही हुकूमत की जमहूरी हुकूमत में नहीं होती है। जो करप्शन और लूट मार, चोरी, जनाकारी और दुनिया भर की तबाहियां और बुराइयां जमहूरी हुकूमतों में पाई जाती हैं, फौजी हुकूमतों में या शाही हुकूमतों में वो चीजें नहीं पाई जाती हैं। शाही हुकूमतों के अंदर, फौजी हुकूमतों के अंदर यूरोप और अमेरिका की तंजीमों को वो खुली छूट नहीं मिलती है जो जमहूरी हुकूमतों में मिलती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जहां जहां भी फौजी हुकूमतों को गिराया गया है वहां का किस तरह से हालत बदतर कर दिया गया है, और उनके जो ख्वाब थे वहां पर पूरे होते नजर आ रहे हैं। पूरी इस्लामी तारीख आप देख लीजिए, मुसलमानों ने 1000 साल तक पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। उनका गलबा था, उनका दबदबा था। आखिर उनकी कैसी हुकूमत थी? फौजी हुकूमत नहीं थी। कौन सी जमहूरी हुकूमत थी? कौन सा इंतखाब होता था हर 4-5 साल के अंदर, सदारती इंतखाबात या पार्लिमानी इंतखाबात? एक हाकिम मुतलक माना जाता था और उसी के जिम्मे हुकूमत के सारे लोग काम करते थे। पूरी फौज उसके हाथ में होती थी, उसके इशारे पे चलती थी। पूरी हुकूमत उसके इशारे पे काम करती थी। ये इस्लामी तारीख के अंदर रहा है, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर रहा हो, चाहे वो खुलफाए राशिदीन का दौर रहा हो जो कि खिलाफत राशिदा थी। और इस दौर के अंदर भी जो खलीफा होता था उसी को हाकिम मुतलक समझा जाता था। पूरी हुकूमत, पूरी रियासत उसी की इताअत करती थी, चाहे वो फौज हो या हुकूमत के दीगर अरकान हो। उसके बाद जो भी खिलाफतें आई, चाहे वो खिलाफत बनु उमैया हो या खिलाफत अब्बासिया हो या दीगर खिलाफतें हो जो कायम हुई, खिलाफत उस्मानिया तक, आप पूरी तारीख देख डालें, हर जगह आपको वही सिस्टम मिलेगा कि एक हाकिम, एक बादशाह होता था पूरी रियासत का, और उसी के की इताअत और फरमा बरदारी पूरी रियाया करती थी। तो ये यहूदी जितनी तंजीमें हैं मासूमियत के नाम पर, इनको ये अच्छा नहीं लगता। इस तरह से ये जमहूरियत लाना चाहते हैं जहां बात बात पर मुजाहरा हो, धरने हो,
حکومت پریشان رہے، ہر 4-5 سال میں الیکشن ہو اور وہاں پہ دوسری نئی حکومت آئے، اس کا نیا ڈھانچہ بنے اور پھر کرپشن کا نیا دور شروع ہو۔ 4-5 سال کے اندر دوسری حکومت آئے، دوسرے آدمی آئے، پھر وہ اپنا نیا کرپشن شروع کریں، لوٹ مار شروع کریں۔ یہی سب یہ اسلامی ملکوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے اندر جو یہ چیز نہیں جانتے ہیں، اس حقائق کو نہیں جانتے ہیں، یا جان بوجھ کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں۔ فوجی حکومتیں ہوں یا بادشاہی حکومتیں ہوں، ان کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں۔ فوجی حکومت ہو یا شاہی حکومت ہو، اس سے اچھی اگر کوئی حکومت ہو سکتی ہے تو وہ منہج نبوی پر خلافت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حکومت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں اسلامی ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں حکمرانی کی یہی کچھ شکلیں ملتی ہیں، طرز حکمرانی کی یہی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یا تو منہج نبوی پر خلافت ہمیں دکھتی ہے، یا پھر ہمیں کتاب و سنت کے مطابق خلافت دکھتی ہے، یا کتاب و سنت کے مطابق ہمیں بادشاہت دکھتی ہے، یا پھر ہمیں کتاب و سنت سے کچھ ہٹ کر کے بادشاہتیں دکھتی ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کی پیشین گوئی حدیثوں کے اندر آئی ہے کہ نبوت کے بعد نبوت ہی کے منہج پر خلافت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت آئے گی، بادشاہت میں کچھ بادشاہتیں رحمت والی ہوں گی اور کچھ بادشاہتیں زحمت والی ہوں گی، یعنی جن کے اندر ظلم ہوگا۔ پھر اس کے بعد نبوت کے مطابق خلافت واپس آ جائے گی۔ دیکھیے یہ جو پوری بات بتائی گئی ہے، اس میں یہودیوں کے طرز پر بنائی ہوئی ڈیموکریسی کی عوام ہر کوئی ووٹ دے، ووٹ کے ذریعے سے، پورے پبلک کے ووٹ کے ذریعے سے حکومت کا انتخاب کیا جائے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، ڈیموکریسی، جس کا پورا لفظ، پورا سسٹم، سب کچھ یورپ سے آیا ہوا ہے۔ اس کا کہیں تصور ہے؟ کہیں اس کا تصور نہیں ہے۔ سب سے بہتر جو ہے، نبوت تو اب آئے گی نہیں، سب سے بہتر جو ہے وہ خلافت راستہ کا دور ہے۔ اس طرز پر بھی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ آخری دور آ جائے جب امام مہدی آئیں گے، لے دے کر کے ہمارے سامنے دو صورتیں بچتی ہیں۔ ایک ایسی بادشاہت جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، جسے رحمت کہا گیا ہے، یا اس کے بعد ایسی بادشاہت جس کے اندر ظلم بھی ہوتا ہے۔ یہی دونوں رہیں گی۔ اسلامی تاریخ میں اس کے علاوہ اور کسی تیسرے کا تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی تیسرا نظام لانا چاہتا ہے، اس کا مطلب وہ دوسروں سے متاثر ہے، وہ دوسروں کے اعداء اسلام کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے باقاعدہ اس کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ سسٹم آئے، یعنی ایسی بادشاہت جس کے اندر ظلم ہوتا ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صبر کرو۔ صبر کرنا، نہیں کہا کہ جو ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جانا۔ اور تاریخ میں یہ غلطیاں کی گئی ہیں، ان غلطیوں کو دہرایا گیا اور اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا، اور آج بھی بھیانک نکل رہا ہے جہاں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن دشمنان اسلام کے چکر میں ایسا لوگ کرتے ہیں، ان کے بہکاوے میں آ کر کے، ان کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے آج بھی وہ کر رہے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، عالم اسلام کو کمزور کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔
البتہ جو اس میں ملوث ہوتے ہیں، جو عوام کو، پبلک کو ابھارنے کا کام کرتے ہیں مسلم حکمرانوں کے خلاف، وہ جس طرح سے پہلے عائش کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی عائش کرتے ہیں. ان کی پوری اولاد یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتی ہے اور وہاں اپنے بال بچوں کے ساتھ عائش کرتی ہے. اس سے اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اعداء اسلام کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں اور نقصان اور تباہی عالم اسلام کا کرتے ہیں، مسلمانوں کا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں کے شر و فساد سے بچائے اور عالم اسلام کو ان کے خونی ارادوں سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.